آج الا ماشاء اللہ ہم اس بات کے شاکی ہیں، ہر ایک کی زبان پہ شکوہ ہے دعاؤں کی عدم قبولیت کا، الا ماشاء اللہ، کہ دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلم امہ اس وقت گویا کہ مصروف دعا ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ بڑے پیارے پیارے افراد سے دعائیں منگوا رہی ہیں جو ہماری نظر میں اچھے منصب والے ہیں، نیک لوگ ہیں، کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پاک کو غور سے سنیں کہ اس کا ایک سبب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مرو بالمعروف، کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، بلائی کا حکم دو، معروف کا حکم دو، اچھی چیزوں کا حکم دو، اور ونہوا عن المنکر، اور لوگوں کو منکر سے بچاؤ، ناپسندیدہ چیزوں سے بچاؤ، ناجائز امور سے بچاؤ، جائز خوبصورت اچھے معروف اور پیارے کاموں کی ان کو ترغیب دو، ان کو حکم دو کہ یہ اچھے کام ہیں، یہ کیا کرو، یہ بڑے بھلائی کے کام ہیں، ان کو سر انجام دو، یہ نیکی کے کام ہیں، ان کی سر انجام دہی کیا کرو۔ لیکن ونہوا عن المنکر، ناپسند کاموں سے ان کو روکو، ناجائز کاموں میں پڑنے سے ان کو باز رہنے کی تلقین کرو۔ قبل ان تدعوا، اس وقت تک، اس وقت تک اپنی یہ ڈیوٹی دیتے رہو، اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے رہو کہ حتیٰ کہ پھر تم دعا مانگو اور فلا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائی قبول نہ ہو۔ اگر ایک شخص بلائی کے حکم سے باز آ جائے اور معاشرے کو برائی سے روکنے سے باز آ جائے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھے کاموں کی ترغیب دو، ان کو حکم دو، اچھی چیزیں اپناؤ، بلائی کے کام کیا کرو، نیکی کے کاموں کی طرف آ جاؤ، اچھے کاموں کو اختیار کرو، اور ونہوا عن المنکر، اور ان کو روکو، یہ کام غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو ترک کر دو۔ منکر سے، ناپسندیدہ امور سے افراد کو روکے رکھو، ان کو منع کرو، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ تم دعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حدیث تھی ابن ماجہ کی، اور اسی طرح کی ایک حدیث پاک اسی مفہوم کی امام ترمذی بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آقا کریم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، اچھائی کا، بھلائی کا، نیکی کا، اچھے کام کرنے کا، ضرور بر ضرور، تاکید لگا کے فرمایا تاکید ہے تم سب پر کہ تم حکم دیا کرو۔ یہ کسی سیکٹر تک محدود نہیں ہے کہ مشائخ ڈیوٹی دیں، علماء ڈیوٹی دیں، معلمین، واعظین، مبلغین، اساتذہ ڈیوٹی دیں، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آقا کریم نے فرمایا تم میں سے ہر فرد ہی سربراہ ہے، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی سپرویژن میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ یہ تیری صحبت میں رہا، اس کے اوپر کیا رنگ تو نے چڑھایا، یہ تیری غلامی اختیار کرتا رہا، اس نے زندگی تیرے نام کر دی، اس نے 10 سال تیرے اوپر قربان کر دیے، اس نے پوری زندگی تیرے نام لگا دی، یہ تیرے پاس بیٹھتا تھا، تیری صحبت میں رہتا تھا، تو نے کیا دیا اسے، تو نے اس کو کیا دیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لتأمرن بالمعروف، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا، معروف کا، بلائی کا، اچھائی کا حکم دیا کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور لوگوں کو
منکر سے روکا کرو، ناپسند کاموں سے، ناجائز کاموں سے، غیر معروف کاموں سے، غلط کاموں سے، برے کاموں سے ضرور تم ان کو روکا کرو۔ اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده، ورنہ ایک وقت آئے گا اللہ اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب ڈال دے، عذاب آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لتدعن، پھر تم دعا مانگو گے یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، یہ آزمائشیں ٹل جائیں، یہ مصیبتیں چلی جائیں، یہ عذاب روانہ ہو جائے، لیکن ولا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی فرصت ہے تمہارے پاس کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اچھے کاموں کا حکم دو، نیک کاموں کا، مناسب اور اچھے امور کی انجام دہی کا ابھی حکم دو، اور برائی سے روکو۔ پھر ہر ایک کا ایک منصب ہے، ہر ایک کا ایک منصب ہے۔ جو اس لیول کا شخص ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روک دے، جس کا درجہ یہ نہیں ہے وہ ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو زبان تو اللہ نے دی ہے، زبان سے روک دے اور اپنی ایفرٹ لگائے، اپنی زبان سے ایسے باتیں کرے کہ لوگوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور اگر ایسی کیفیت بھی نہ ہو تو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین اور ضعیف ترین درجہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اس چیز کو ڈیوٹی بنا لو، اپنی ذمہ داری سمجھو، اور اپنے فرائض منصبی میں یہ ڈیوٹی بنا لو کہ اچھائی کا میں نے حکم دینا ہے اور برائی سے میں نے روکنا ہے۔ ہاں کوئی کر رہا ہے نیکی کا کام، بھلا ہے، کوئی برائی چھوڑ رہا ہے آپ کے کہنے سے، بڑی بات ہے، لیکن کوئی نہیں عمل کر رہا تو آپ اپنے اس ڈیوٹی سے تو اپنے آپ کو عہدہ برا کر رہے ہیں نا جی، آپ تو ڈیوٹی اپنی دے رہے ہیں۔ ہمارے فرائض منصبی میں ہے، ایک مسلمان کے لیے تعلیم خداوندی ہے اور تعلیم مصطفی ہے کہ تو نے نیکی کا اور بھلائی کا حکم دینا ہے تا دم مرگ، اور برائی سے مخلوق خدا کو بچانا ہے۔ اپنی ایفرٹ استعمال کرنی ہے، اپنی تگ و دو کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے۔